عید کا عطا کیا۔ جو انسان رمضان کے روزوں کو رکھتا ہے، میں نے عید الفطر کے خطبے میں بھی اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ جب رمضان کو مکمل کر لیتا ہے روزے دار، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خوشی کے جو تہوار ہیں، خوشی کے جو دن ہیں، وہ دو عطا کیے۔ ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ خوشی کے تہوار، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں گھوڑ سواری، تیر بازی اور اس طرح کے جاہلانہ رسم و رواج تھے، مگر ہمارے اور آپ کے حبیب کائنات کے محسن اعظم امام الانبیاء سرتاج الرسول حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ اور اونچی کو صلی اللہ اور اونچی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشی کے تہوار فرمایا کہ جو میری امت کو اللہ نے عطا کیے ہیں وہ دو ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے یہ جاہلیت کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کیا، جاہلیت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اٹھایا اور اٹھا کر ایسی عظمت، ایسی رفت عطا کی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں نہ عزت، نہ قدر و منزلت باپ کی تھی، نہ ماں کی تھی، نہ بھائی کی تھی، نہ بیٹی کی تھی، نہ بیٹے کی تھی، انسانیت کی کوئی بکت نہیں تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر چشم فلک نے دیکھا کہ جب یہ نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دیکھا چار داغر عالم روشن ہو رہا۔ اندر اب مکمل ہو گیا، باہر بیٹھتے ہیں، باہر بٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، تو ہمارے سرکار، ہمارے نبی
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی عظمت اور رفت کو بتایا، اور بتایا کہ انسان کی عظمت کیا ہو، بتایا کہ کلمے والے کی عظمت کیا ہوگی، بتایا کہ جو انسان اسلام میں آئے گا اس کو اسلام کیا عظمت دے گا، اور بتایا کہ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا دشمن نہیں ہے، مومن مومن کا گلا نہیں کاٹتا، مومن مومن کے دست و گریباں نہیں ہوتا، مومن مومن کو نہیں مارتا، مومن مومن کے لیے شیر و شکر ہوتا ہے، مومن مومن کے لیے ایک دوسرے کا بھائی بنتا ہے، مومن مومن کے لیے ایک دوسرے پر اپنی جان کو نچھاور کرنا اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے۔ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے لیے دست و گریباں تھے، وہی لوگ جو ایک دوسرے کو مارنے میں تلے ہوئے تھے، وہی لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، چشم فلک نے دیکھا کہ فرعون کی چوٹی سے جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی آواز میرے رب کے پیغمبر معاصر کائنات، معاصر انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تو لوگ شیر و شکر ہو، اور بتایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اکرم نبی محتشم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول۔ اب ان بتوں کی پوجاؤں کو چھوڑ دو، اب ان کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دو، یہ دنیا کے بت تمہیں کچھ نہیں دے سکے۔ وہ دیکھو ایک دبئی میں بت خانہ کھولا، آج دبئی کا کیا حال ہو رہا، وہ سرزمین، وہ عرب کا خطہ جہاں پر ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کلمہ حق کی آواز کو بلند کیا، وہ خطہ جہاں انبیاء آئے، جہاں سے بتوں کو پاش پاش کیا گیا، اٹھا کر پھینک دیا گیا، آج وہاں دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غزہ کا مسلمان آج مسلمانوں کی مدد کو تلاش کر رہا ہے، اور یہاں پر اربوں روپیہ لگا کر بتوں کے لیے مندروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کی بڑی سٹی امارات العربیہ، ہم بھی آپ بھی جاتے ہیں، مگر آج سیلاب ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں، نیچے اتریں تو سیلاب ہی سیلاب ہے، نیچے اتریں تو ان کے بڑے بڑے مال پانی کی نظر ہو گئے۔ 75 سال بعد سیلاب آئے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً ایک بہت بڑا بزنس متاثر ہو رہا ہے، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بڑی،
آج غزہ کا مسلمان اسلامی حکمرانوں کو پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کوئی ہے ہماری حفاظت کرنے والا؟ کوئی ہے ہماری عصمتوں کی حفاظت کرنے والا؟ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے یہ 40 کلو کا جو ایک غزہ کی پٹی ہے اس کو ہم نے مسمار کر دیا، چٹریل میدان بنا دیا ہے۔ اس دن سے ڈرو اسرائیل جس دن تم چٹریل میدان بن جاؤ گے، انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نمرودوں اور فرعونوں اور ان کے تخت شاہیوں کو ہلایا ہے، تو تم کس بات کی ہو؟ کس بات کی؟ یاد رکھو یاد رکھو کہ اگر اللہ پوری دنیا کی سلطنت دے کر چھین سکتا ہے تو یہ تو چھوٹا سا خطہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نمرود کے پاس پوری کائنات کی حکومت تھی، پوری دنیا، مگر جب اس نے اپنے آپ کو خدا دنیا کے سامنے بنا کر تصور بنا کر رکھا، تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے نا، انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب اس کی ڈھیل مکمل ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اور وہی ہوا کہ فوجیں نہیں آئیں کہیں اس نمرود کو ختم کرنے کے لیے، ایک چھوٹے سے مچھر سے اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، چھوٹے سے مچھر۔ تو وہ رب ہے، میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ رب العالمین، وہ کائنات کا مالک و خالق ہے، رازق ہے۔ تو جب اس کی گرفت آتی ہے تو پھر اس سے کوئی بچا سکتا ہے؟ بتاؤ، بولو، نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا۔ تو پھر یاد رکھو یہ جتنے بھی اہل کفر ہیں، یاد رکھیں یہ جتنے بھی لادین قوتیں ہیں وہ یاد رکھیں، اور اسرائیل تمہیں میں کہتا ہوں تم یاد رکھو کہ اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک فلسطین کے لوگوں نے اس اسرائیل اور اسرائیل کا غرور توڑا تھا، کہ جو سمجھتا تھا کہ میری ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ یہاں پر مکھی پر نہیں مار سکتی، مگر فلسطین کے نوجوان نے اس ٹیکنالوجی کو ہینگ کر کر بیت المقدس میں اتر کر اور جو ان کے چیتھڑے اڑا کر دنیا کو بتا دیا کہ ان کی ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے، اگر ٹیکنالوجی ہے وہ صرف اور صرف میرے رب کی ہے۔ میرے رب کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو ابھی حملہ کیا ہے اسرائیل پر، اب تو وقت آ گیا ہے کہ سارے اسلامی ملک مل کر اس پر حملہ آور ہوں۔
انشاءاللہ ہو جائیں. ایک دفعہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اسلام والے ابھی تو وہ ایک اتنا سا خطہ 40 کلومیٹر کا ان سے سنبھل نہیں رہا، مجاہد سنبھل نہیں رہے، اللہ اکبر نعرہ تکبیر والے سنبھل نہیں رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھنے والے ان کے سے سنبھل نہیں رہے. تو جب پوری عالم اسلام ان پر دعویٰ بولے گا تو پھر یہ کہاں جائے گا اسرائیل؟ اور اس لیے میں عرب امارات کو، تمام اسلامی ملکوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آؤ ہم سب مل کر غزہ کی پکار بن جائیں. آئیں ہم سب مل کر غزہ کہ مسلمانوں کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں. UN ہو، OIC ہو یا کوئی بھی عالمی تنظیم ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سب کو مل کر اس جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر کہو. کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. مگر اگر اس کردار کو ادا نہ کیا گیا تو یاد رکھیں تو پھر ایک کر کر سب کی باری آئے گی، اور پھر وہ سمجھے گا کہ مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عالمی طاقتوں نے بھی اس کو یہ کہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اپنی حدود کے اندر رہو، اور عالمی عدالت انصاف نے وزیر اعظم ملعون اسرائیل کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں کہ انہوں نے انسانی حقوق کی پامالی کی ہے، نسل کشی کی ہے. میں یہ بات کرتا ہوں عالمی انصاف اور عالمی انصاف عدل سے کہ اس کو عالمی سطح پر ایسے چونک میں لٹکایا جائے یاتریاہو کو کہ دنیا کے لیے یہ یہودیوں کا وزیر اعظم عبرت کا نشان بن جائے. کوئی نشان عبرت کا کیا بن جائے؟ نشان بن جائے. نہیں تو مسلمان یاد رکھو، کلمہ گو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا مقابلہ کرنا بھی جانتا ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو خون اسرائیل نے غزہ کے اندر بہایا ہے اس کا وہ لینا بھی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسرائیل کے اس ناپاک ایجنڈے کو، جو وہ سازش غزہ کے مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے. کہو آمین، اور اونچا کہو آمین. پیچھے والے بھی کہے آمین، آگے والے بھی کہے آمین. میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان اس بدلے کو لینا جانتا ہے. جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو آزادی نصیب فرمائے. کہو آمین، کہو آمین. میرے بھائیوں،
آخری بات کرتا ہوں، آپ سے میری درخواست ہے، نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ آج کل سوشل میڈیا آپ جانتے ہیں کتنا فاسٹ ہے، اور سچی جھوٹی جو خبریں ہیں اس کو وہ لے کر آگے بڑھتا ہے، مگر سچی خبروں میں تو کوئی بات نہیں، مگر وہ بات جو کسی دل آزاری کا باعث بنتی ہے، جو جھوٹی ہوں، جو اداروں کے خلاف ہوں، جو پاکستان کے خلاف ہوں اور پاکستان کے انتشار کو ہوا دیتی ہوں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، ان چیزوں سے، ان پوسٹوں سے اجتناب کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کو اس ملک میں کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، دشمن کا کام ہم سب پورا کر دیں۔ ہم نے اس وطن عزیز پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اس وطن عزیز کے اداروں کو لے کے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اس وطن عزیز پاکستان کی مسلح افواج جو ہے، سیکورٹی ادارے جو ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس ملک پاکستان کے لیے سرحدوں پر کھڑے ہو کر اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں، اور ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی میلی آنکھ سے میرے وطن کو دیکھا تو اس آنکھ کو ہم باش باش کر دیں گے۔ آج اس کے لیے ہم ایسی زبان کو استعمال مت کریں جس سے پاکستان کا دشمن خوش ہو، اور ہم کسی قیمت پر کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ملک یا ملک کے اداروں کے خلاف وہ کھڑا ہو کر اپنی زبان کو استعمال کرے۔ اس زبان کو نکالا جائے گا، اس میری آنکھ کو پھاڑ دیا جائے گا جو ہمارے ملک پاکستان کے خلاف ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کر کہو انشاءاللہ۔ اور اس لیے میں اپنے اس نوجوان کو کہنا چاہتا ہوں جو میرا مستقبل ہے، میں اس نوجوان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا فیوچر ہے، وہ نوجوان پاکستان کے لیے آگے بڑھے، پاکستان کو انتشار سے پاک کرنے کے لیے آگے بڑھے، پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے آگے بڑھے، پاکستان کو فرقہ واریت سے پاک کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میرے بھائیوں، یہ میرا بھی کام ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے۔ ایک ملک ہے جو اسلام کا قلعہ ہے، جس کے اوپر آج سب کی نظریں ہیں، وہ پاکستان، وہ پاکستان ہے۔ خلاف تیرا آئندہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو میں آخری بات کر رہا ہوں، اس چیز کو سمجھیے، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے وحدت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور وَاعْتَصِمُوا جو میں نے آیت پڑھی ہے، اسی پہ میں اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آئے ہم ایک دوسرے کے بھائی بنیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے، وہ ہمیں سکھا کر گیا ہے کہ ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا، ایک دوسرے سے کینہ نہیں رہنا، ایک دوسرے کی طعنہ تشنیع نہیں کرنی،
ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، اللہ کی زمین پر تکبر اور غرور سے نہیں چلنا۔ اللہ کے نبی نے بھی عاجزی کو پسند کیا ہے، اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بھی یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ عاجزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ آئیں عاجزی کے ساتھ آگے بڑھیں، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اور اللہ تمہیں ہر کام میں اپنی برکت دے گا۔ سعودی عرب پاکستان کا دوست ملک ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں امیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ تعالی کو کہ انہوں نے ہماری حکومت کے مابین جو معاہدات اور پھر یہ وفود کا کے درمیان تبادلہ، یہ نئی جیتیں، نئے رستے، نئے خیر کے رستے نکالے گا۔ میں اس موقع پر سعودی حکومت کا اور سعودی سفیر جناب نواف بن سعید المالکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے لیے ایک عظیم کردار ادا کیا ہے۔ سعودیہ پاکستان کا دوست ہے، اور مل کر ایک نعرہ لگاؤ، سعودیہ پاکستان دوستی، ہاتھ کھڑا کر سعودیہ پاکستان دوستی زندہ باد، سعودیہ پاکستان دوستی زندہ باد۔ اور وہ سرمایہ کاری لا رہے ہیں، اگر سعودیہ نے، قطر نے اور دوسرے ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری لائے تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ ملک مضبوط معیشت کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور ملک میں کسی قسم کی غربت نہیں رہے گی۔ میں اس موقع پر سعودیہ کے بادشاہ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کا اور امیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ تعالی کا، ملک عبدالعزیز حفظہ اللہ تعالی کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ جن کی محبت سے آج سعودی اور پاکستان کے مابین معاہدات ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان معاہدات سے پاکستان آگے بڑھے گا، اور پاکستان کی یہ دوستی مالیہ اور ایٹو سے بھی بلند ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس دوستی کو اور زیادہ بلند و بالا فرمائے، جو کوہ مالیہ سے بھی بلند، کیٹو سے بھی بلند اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔